السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ ڈاکٹر صاحب، ایک بھائی پوچھتے ہیں کہ ہمارے گاؤں میں جب فرض نماز کی جماعت ہو جاتی ہے مسجد میں تو اس کے بعد لوگ آتے رہتے ہیں دو دو کر کے، کبھی دو زیادہ کم و بیش، تو جماعت ہوتی رہتی ہیں، تو کیا جماعت ہو جانے کے بعد اس طرح سے لوگوں کا آنا جبکہ ان کے گھر بھی قریب ہیں اور جماعت کروا لینا، یہ درست عمل ہے یا یہ درست نہیں ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ ذرا اس کا تفصیلی جواب چاہیے۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ گزارش یہ ہے کہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ مردوں پہ واجب ہے کہ وہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں، البتہ کوئی شرعی عذر ہو اس وجہ سے کبھی جماعت سے پیچھے رہ جائیں تو وہ الگ معاملہ ہے، ورنہ ہر ایک پہ واجب ہے کہ وہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھے، اور جان بوجھ کر شرعی عذر کے بغیر جماعت سے پیچھے رہنا گناہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنے ایک نابینا صحابی کو جماعت سے پیچھے رہنے کی رخصت نہیں دی تھی، جیسا کہ صحیح احادیث سے یہ ثابت ہے۔ دوسرے نمبر پہ اگر کوئی آدمی جماعت سے رہ جائے تو وہ دوسری جماعت کرا سکتا ہے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، اور اس معاملے میں حدیث ہے جسے امام ابو داؤد اور ترمذی روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ تنہا نماز پڑھ رہا ہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کیا کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو صدقہ کرے اور اس کے ساتھ مل کر نماز پڑھے، یعنی کہ اس کی جماعت ہو جائے، اور صدقے کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں میں سے کوئی جو پہلی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ چکا ہے، تو ایک آدمی اٹھا اور اس نے اس کے ساتھ مل کر نماز پڑھی۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اگر کسی کی جماعت چھوٹ جائے تو اس کا اس بات کا اہتمام کرنا کہ میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھوں بہت اچھی بات ہے، اور لوگوں کو اس کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے، چاہے لوگ پہلے نماز پڑھ چکے ہوں تب بھی اس کے ساتھ کھڑے ہوں تاکہ اس کی جماعت ہو جائے۔ اور اگر اسے کوئی ایسا شخص مل جائے جس کی جماعت چھوٹ چکی ہے اور وہ اس کے ساتھ مل کر نماز پڑھے تو یہ تو پہلی صورت سے بھی بہتر صورتحال ہے۔ اب رہ گیا یہ سوال کہ اس چیز کو معمول بنا لیا جائے کہ پہلی جماعت کے بعد اس مسجد میں کئی جماعتیں ہو رہی ہیں، تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو دیکھا جائے گا یہ مسجد کون سی ہے۔ اگر یہ مسافروں کے لیے مسجد ہے، راستے میں مسجد ہے، اور مسافر آتے ہیں نماز پڑھتے ہیں چلے جاتے ہیں، پھر دوسرے مسافر آ جاتے ہیں، پھر بعد والے مسافر آتے ہیں، تو جو بھی آتے ہیں وہ جماعت کرواتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے انشاءاللہ۔ یا کوئی مسجد بازار میں ہے اور بازار میں لوگ آتے ہیں اور مسجد میں جا کے نماز پڑھتے ہیں، وہ چلے گئے، دوسرے لوگ بازار میں آ گئے اور وہ آ کے نماز پڑھتے ہیں، تو یہاں پہ بھی بار بار جماعت کروانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن وہ مسجد جو مسافروں کے لیے نہیں ہے، بازار کی مسجد نہیں ہے، عام مسجد ہے، تو وہاں پہ پہلی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے، اور اسی کے ساتھ نماز پڑھنا واجب ہے، فرض ہے، ضروری ہے، اور یہی وہ جماعت ہے جس سے شرعی عذر کے بغیر پیچھے رہیں گے تو گنہگار ہوں گے۔ لیکن اس سب کے باوجود اگر کبھی کسی کی جماعت رہ گئی ہے اور وہ دوسری جماعت کا اہتمام کرتا ہے تو انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جان بوجھ کر ایسا کرنا، دوسری جماعت کا اہتمام جان بوجھ کر کرنا، جان بوجھ کر پہلی جماعت سے پیچھے رہنا کہ ہم دوسری جماعت کروا لیں گے، تو یہ شریعت کے مقاصد کے خلاف ہے اور شرعی نصوص کے خلاف ہے۔ اس میں کئی خرابیاں ہیں۔ پہلی خرابی یہ ہے کہ لوگ جان بوجھ کر پہلی جماعت سے پیچھے رہیں گے اور پہلی جماعت کی اہمیت کم ہوتی چلی جائے گی۔ دوسری خرابی اس میں یہ ہے کہ اس سے تکلیف ملتی ہے، تکلیف دی جاتی ہے ایسے عمل کے ذریعے مسجد کے امام صاحب کو، مسجد کی انتظامیہ کو، کیونکہ وہ کوشش کرتے ہیں کہ پہلی جماعت کی اہمیت قائم رہے، مسلمانوں کا اتحاد قائم رہے، مسلمان ایک اجتماعی شکل میں نظر آئیں۔ لیکن اگر یہ معمول بنا لیا جائے کہ میں بعد میں جماعت کروا لوں گا، پھر پہلی جماعت کی وہ صورت نہیں رہے گی جو شریعت کا مقصود ہے، اور اس سے مسجد کے امام صاحب کو، انتظامیہ کو اور دیگر نمازیوں کو تکلیف پہنچے گی، اور مسلمانوں کو جان بوجھ کر تکلیف دینا غلط ہے، اور مسجد کے اتحاد کو پارا پارا کرنا یہ بھی غلط ہے۔ اس لیے ہر ایک کو کوشش کرنی چاہیے کہ پہلی جماعت کا حصہ بنے، اور یہی وہ جماعت ہے جو مقصود و مطلوب ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔